مجھ سے زیادہ آپ لوگوں کے سامنے ہے، اور آپ لوگ بہت اچھی طرح جانتے ہیں، ان کی خدمات سے بخوبی آگاہ ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر صرف آپ اسی ایک بات کو لے لیں کہ آپ کے اس مانسرہ شہر کے لیے جو قبرستان کے 20 کروڑ روپیہ پچھلے تقریباً 8-10 سال سے یہاں ہمارے ڈی سی صاحب کے اکاؤنٹ میں پڑا ہوا ہے، اس کی کیا وجہ ہے آپ کو پتہ ہے؟ ابھی تک زمین اس لیے نہیں لے سکے، اور کسی غریب کو مرنے کے بعد قبر کی پریشانی سے کہ میری قبر کہاں ہوگی، اس پریشانی سے بھی اس لیے نجات نہیں دے سکے کہ ہمارے یہ نمائندے میری اور آپ کی اور ایک غریب کے قبر کے اس کے اندر کے کمیشن کے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں کہ ہم ایسی زمین لیں، ایسی جگہ ہم زمین لیں کہ جہاں ہمیں زیادہ کمیشن مل سکے۔ میں آج آپ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کا اختیار اللہ پاک نے مجھے دیا اور آپ نے اعتماد کیا تو انشاءاللہ سب سے پہلا آپ کا یہ قبرستان کا مسئلہ حل ہوگا، اور انشاءاللہ اس میں نہ ایک پائی کمیشن لیں گے اور نہ کسی کو لینے دیں گے انشاءاللہ۔ یہاں ہمارے اس نوجوان بھائی نے ایک بات کی، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ابھی الحمدللہ 15 ماہ کی اتحادی حکومت تھی۔ 15 ماہ کی اتحادی حکومت کے اندر صرف ڈاکخانے کے محکمے میں کوئی 200 لوگ الحمدللہ میں نے بھرتی کیے، 200 آدمی۔ آپ کے یہاں مانسرہ میں جی پی او ہے، میں کھلا چیلنج دیتا ہوں، میڈیا والے کھڑے ہیں، جی پی او کے اندر بھی لوگ بھرتی ہیں، ابھی بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ جائیں ان سے پوچھیں، اگر ان میں سے کسی آدمی کا صرف یہ خرچ ہوا ہے کہ انہوں نے اپنے ہاتھ سے اپنے پن سے درخواست لکھی ہے، بس جو ان کی پن کی سیاہی لگی ہے، اگر اس کے علاوہ ان کا 1 روپیہ لگا ہے نوکری کے لیے، میں سیاست چھوڑ دوں گا۔ مجھے پتہ چلا کہ جب یہ لوگ یہاں پہ آئے اور انہوں نے حاضری کی تو یہاں پہ کسی آدمی نے ان سے کہا مجھے مٹھائی میں 5 ہزار روپے دو۔ جس آدمی نے ان سے یہاں محکمے کے ملازم نے مٹھائی میں 5,000 روپے لیے تھے، میں نے دوسرے دن اس کو یہاں سے اٹھایا اور سیدھا ڈی آئی خان بھیج دیا۔ میں نے کہا تم میرے مانسرہ کے اندر نوکری کے قابل نہیں ہو۔ الحمدللہ دین سے واقف ہیں، آپ کے حقوق کے محافظ ہیں، غریب کے حقوق کے محافظ ہیں، اور آپ کے مانسرے کے جو بھی مسائل ہیں، قبرستان کے مسائل ہیں، پانی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ آج بھی اگر آپ دیکھیں گے آپ کے اس مانسرہ شہر کے جتنے بڑے کام ہیں وہ سب MMA دور میں ہوئے ہیں۔ میں تو حیران ہوں، آپ یہ پچھلے سال کئی سالوں سے آپ ان نمائندوں کو کس لیے منتخب کرتے ہیں؟ آپ ان سے پوچھیں، دونوں MP رہ چکے ہیں، انہوں نے اپنے دور کے اندر کون سا کام کیا ہے؟ بائی پاس آپ کا مانسرہ کا بنا ہے، وہ الحمدللہ ہم نے بنایا ہے۔ اکرم دورانی صاحب یہاں آئے تھے، انہوں نے افتتاح کیا ہے۔ 2 گرلز ڈگری کالج یہاں بنے، اکرم دورانی صاحب نے بنائے ہیں۔ یہاں آپ کا ڈگری کالج مانسرہ میں وہ پوسٹ گریجویٹ کالج اس کو بنایا ہے اکرم دورانی صاحب نے۔ کامرس کالج کو پوسٹ گریجویٹ کالج بنایا ہے دورانی صاحب نے۔ اور ابھی یہ 15 ماہ کی حکومت کے دوران ہم نے داتا سے لے کر شنتیاری تک یہ 1 ارب روپیہ لگا کر آپ کی سارے ریشم کو الحمدللہ ہم نے بنایا۔ اس لیے میں آپ کو کہتا ہوں کہ یہ آپ کے دیگر جو مسائل ہیں انشاءاللہ ہم ان کو حل کریں گے۔ آپ نے ہمارے ساتھ وعدہ کرنا ہے اور آپ نے مضبوط طور پر ہمارے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ 8 تاریخ تک جس طرح ملک صاحب نے بات کی، آپ کھڑے ہوں انشاءاللہ 8 تاریخ کے بعد 5 سال کے لیے ہم آپ کے لیے کھڑے ہوں گے، اور انشاءاللہ آپ کے حقوق کی جنگ ہر فورم پہ انشاءاللہ ہم لڑیں گے انشاءاللہ۔ میری گزارش یہ ہے کہ چونکہ وقت کم ہے، آج جو مراد ہے، اگلی جو مراد کو الیکشن ہے، آپ سب بھائیوں سے میری گزارش ہے کہ آپ سب نے اس کتاب کے نشان، عظمت کے نشان، دین کے نشان، اسلام کی سربلندی کے اس نشان کو آپ نے سربلند کرنا ہے، اس کو اونچا کرنا ہے، اور اس کے لیے آپ سب نے کردار ادا کرنا ہے۔ سب کریں گے انشاءاللہ۔ آپ سب نے مدعی بن کے دیکھیں، وہ جو لوگ ہیں
جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اس قابل نہیں، اگر ان کے ساتھ کوئی کھڑا ہے اور وہ دن رات اس کے لیے محنت کر رہا ہے تو آپ حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہیں، تو آپ کا بھی فرض ہے کہ آپ بھی میدان میں نکلیں اور بھرپور انداز میں کمپین چلائیں۔ انشاءاللہ بھرپور کمپین چلائیں گے، انشاءاللہ مدعی بن کے انشاءاللہ کمپین کریں گے، انشاءاللہ پولنگ اسٹیشن تک کھڑے ہو کر ووٹ پول کروا کر بہترین نتیجہ آپ نے دینا ہے، اور انشاءاللہ 5 سال تک آپ کی خدمت اور آپ کے چوکیدارے میں انشاءاللہ میں نے کھڑا ہونا ہے انشاءاللہ۔ اللہ پاک میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ ایک دفعہ میں پھر بلال بھائی، آپ کے سب خاندان اور جتنے آپ معززین علاقے کے جتنے آپ شخصیات یہاں شریک ہوئی، علماء کرام، میں سب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔